بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جس طرح حکومت نے عدلیہ پر پھر بات کیا ہے اور 1997 کی تاریخ دہرانے کی کوشش کی ہے، اس کے فوری بعد عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب کیا ہے. ایک دفعہ پھر چینلز پر عمران خان صاحب کے اس خطاب کا بلیک آؤٹ تھا، نہیں دکھایا جا رہا تھا، لیکن کیا کریں کہ اب عمران خان کے بغیر چینلز بھی نہیں چل سکتے. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا پر دکھایا جاتا ہے، ٹویٹر پر شیئر کیا جاتا ہے، ان کے ٹکرز چلتے ہیں، نیچے ان کے بیانات دکھاتے ہیں، ورنہ الیکٹرانک میڈیا پھر پہلے ہی مشکل کا شکار ہے. پھر کون دیکھے گا؟ سب سوشل میڈیا پر پہلے ہی شفٹ ہو رہے ہیں بڑی تیزی سے، irrelevant ہوتا جا رہا ہے. لیکن عمران خان صاحب نے اس میں بار بار خدا کا واسطہ دیا اور سمجھانے کی کوشش کی، سب طبقوں کو سمجھانے کی کوشش کی، اور کہا کہ حالات میرے کنٹرول میں بھی نہیں رہیں گے. کیا انہوں نے کہا ہے، اس وقت کن حالات کو وہ دیکھ رہے ہیں، آگے کیا ہونے والا ہے، اس سب پر انہوں نے بات کی ہے. اور جو لوگ ان کے اٹھائے جا رہے ہیں، غائب کیے جا رہے ہیں، خاص طور پر ان کا ذکر کر کے بتایا ہے کہ یہ کام کوئی لوگوں کو خوفزدہ نہیں کر رہا بلکہ لوگوں میں نفرتیں پھیلا رہا ہے، اور اس لحاظ سے کوئی قوم کی، ملک کی خدمت نہیں ہو رہی، اس سے نفرتیں پھیلے گی، اس سے حالات مزید خراب ہوں گے. پھر جس طرح سے سپریم کورٹ کو قابو کرنے کی حکومت نے کوشش کی ہے، عمران خان صاحب نے اس حوالے سے بھی بات کی ہے اور کہا ہے کہ یہ ان کا ہمیشہ کا وتیرہ رہا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے ہم سپریم کورٹ کو دباؤ میں لے آئیں گے، اور جو ہتھ کنڈے تحریک انصاف کے خلاف استعمال کیے گئے ہیں، اب وہی سوچ، وہی ظلم، جبر، تشدد کی سوچ اب لگتا ہے سپریم کورٹ کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. ایک لمحے پر تقریر ختم کرنے سے پہلے عمران خان صاحب یہ جب خطاب کر رہے تھے تو ان کو ایک کاغذ پکڑایا جاتا ہے، اور وہ بڑے غور سے اس کو دیکھ کر چند لمحوں کے لیے رکتے ہیں اور اس کو ٹھیک طرح سے، نہیں پوری طرح سے پڑھ کر کہ کیا ہے، تو اس کے بعد پھر دوبارہ وہ شروع کرتے ہیں تقریر. یعنی حالانکہ وہ کہہ چکے ہیں کہ بس میں آخر میں بات کر رہا ہوں، لیکن وہ بات تھی وکلا کے حوالے سے، کل کنونشن بھی ہونے جا رہا ہے تو وہ بھی بڑی اہم ہے، اس پر بھی آئیں گے. لیکن میں نے چونکہ پورا متن خود ہاتھ سے نوٹ کیا ہے، عمران خان صاحب کیا بات کر رہے تھے اور بڑے تحمل سے انہوں نے بات کی ہے، بڑی ایک سمجھانے کی کوشش کی ہے. جس طرح وہ کہتے ہیں کہ لیڈر کا کام یہ نہیں ہوتا کہ حکومت میں آ جائے اور بس جناب یہ عہدے لے لے، نہیں، اس کا کام ہوتا ہے کہ قوم کی تربیت کرے. تو وہ جو حالات دیکھ رہے ہیں، معاشی حالات دیکھ رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، ہر طرف یہ بات ہو رہی ہے. چونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں حکومت کی کوشش ہے کہ کوئی اس پر بات نہ کرے، لیکن 9 لوگ کم از کم جو رپورٹڈ ہیں آٹے کی لائنوں میں مر چکے ہیں، اس پر عمران خان بڑی تکلیف میں نظر آئے. انہوں نے حکومت کو مشورہ تک دے دیا کہ ہم نے 14 ہزار تقسیم کیے، سکولز میں بلا کر بٹھا کر. دیکھیے ایک سوچ ہوتی ہے، وہاں پر سکول میں کیا تھا، اس کا سٹاف بھی تھا، پھر سکول ہر علاقے میں اس طرح سے موجود ہوتے ہیں، ان کو بنا لینا، وہاں پر کرسیوں کا انتظام ہوتا ہے، کوئی کلاس رومز ہوتے ہیں، کسی طرح سے آپ پانی کا انتظام کر سکتے ہیں، چیئرز پہ لوگوں کو بٹھا سکتے ہیں، کوئی پراپر آپ کر سکتے ہیں. لیکن یہاں کیا ہوا، صرف چیپ پبلسٹی عمران خان صاحب نے کہا ہوئی ہے. تو شروع عمران خان صاحب نے کیا کہ جھوٹ جب آپ بولتے ہیں تو آپ کو اس جھوٹ کی وجہ سے کئی اور جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور جھوٹ پر کبھی آپ کھڑے نہیں رہ سکتے، جھوٹ کہیں نہ کہیں پکڑا جاتا ہے. اور اسی سے عمران خان صاحب نے کہا کہ جنرل باجوہ نے جب یہ سوچا کہ جی عمران خان کو تو میں پسند نہیں کرتا، عمران خان مجھے پسند نہیں ہے، میں نے اس کو ہٹوانا ہے. اور اس کے بعد شہباز شریف بڑا تابعدار نظر آ رہا تھا. پھر خود باجوہ صاحب، اب چونکہ آپ جانتے ہیں انٹرویو میں کہہ چکے ہیں کہ جی وہ 40 منٹ شاید اس کو میں اس کی کلاس لیتا رہتا ہوں، تو وہ یہ شہباز شریف آگے سے بولتا بھی نہیں ہے، اس کو جو مرضی کہتے رہو. تو بہرحال عمران خان صاحب نے کہا جی جنرل باجوہ نے شہباز کو لانے کے لیے گورنمنٹ ہی گرا دی. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگ نکل آتے ہیں، ٹویٹر پر جاتا ہے، سوشل میڈیا پہ بات ہوتی ہے. اچھا اب ہوتا یہ ہے کہ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ نکل آئے ہیں، اس گورنمنٹ کو، اس رجیم چینج کو لوگ قبول نہیں کر رہے، جس طرح سے سارا پیسہ لگایا گیا، اندر باہر سب کچھ کیا گیا. تو اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ظلم شروع کر دیا جاتا ہے کہ لوگوں کو دبانے کے لیے. جب اب کیا کیا انہوں نے، آج بھی دیکھیں کیا ہوا کہ ان سے چونکہ اب باقی ادارے تو سارے انہوں نے تباہ کر دیے، اب سپریم کورٹ نہیں قابو ہو رہی، تو لوگ جب تراویح پڑھ رہے تھے، انہوں نے اس وقت سپریم کورٹ پر دباؤ ڈالنے کا قانون بنا دیا. کس وقت میں انہوں نے کیا ہے، یعنی اپنی کرپشن کے لیے. اور یہ لوگ سوشل میڈیا پر سینئر صحافی بات کر رہے ہیں. میں دیکھ رہا صدیق جان نے لکھا ہے کہ جی یہ ذرا پوچھیں مولانا فضل الرحمان سے پوچھیں ان کی جماعت کے لوگ تراویح کے وقت کیا کر رہے تھے، کون سی قانون سازی کروا رہے تھے. ویسے اس کا بھی میں بتا دوں جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہے کہ یہ چاہتے تھے قانون سازی ہو جائے اسمبلی سے، لیکن وہ نہیں ہو سکی، معاملہ کمیٹی کو بھیجنا پڑ گیا، ورنہ وہ چاہتے تھے ابھی ہو جائے سارا کچھ، ابھی ہو جائے، لیکن کمیٹی کو بھیجنا پڑ گیا ان کو. خیر عمران خان صاحب نے کہا جی جب انہوں نے 90 کی دہائی میں کرپشن کی تو ایک جج کو اس وقت ہٹوا دیا کیونکہ وہ رکاوٹ بن رہا تھا اس کرپشن میں، سپریم کورٹ پر حملہ کروا دیا. پھر رفیق تارڑ کے ذریعے بریف کیس بھیج کر لوگوں کو کوئٹہ میں خریدا.
ججز کو خریدا. سجاد علی شاہ نے اس وقت جو چیف جسٹس تھے، جن کو ہٹوانے کے لیے انہوں نے حملہ بھی کیا، جنہوں نے اپنی جان بچائی سپریم کورٹ سے نکل کر، تو اب انہوں نے اپنی کتاب میں بھی سارا کچھ لکھا ہے کہ شہباز کے شریف بھی کہتے ہیں ویسے ساتھ گئے تھے کہ جی سب کو یقین ہے کہ پیسہ پیچھے گورنمنٹ بھی ہے سارا ہے. شہباز کے سارے کیسز، اربوں روپے کے کیسز ختم کروا لیے گئے ہیں. لوگ مر گئے جو ان کیسز کی پیروی کر رہے تھے یا جو گواہ تھے. نیب کا چیئرمین ان کا اپنا لگایا ہوا تھا، وہ بھی چھوڑ کر چلا گیا کہ اس طرح کی معاملات نہیں میں کر سکتا جس طرح کہ یہ غیر آئینی مجھ سے کام کروا رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اب لگتا ہے کہ سجاد علی شاہ صاحب والا معاملہ یہ جسٹس امرتا مندیال صاحب کو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ اب ہم نئے طریقے سے حملے کے لیے آ رہے ہیں. تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ امرتا مندیال صاحب کو اس طرح دباؤ میں لا سکیں. خیر، عمران خان سے باجوہ کے ساتھ مل کر اسی دور میں جب یعنی حکومت آ گئی تو باجوہ اس وقت بھی آرمی چیف تھے، تو اس دور میں جتنا ظلم کیا انہوں نے، اور 25 مئی سے انہوں نے باقاعدہ اس ظلم کو انتہا تک پہنچانے کا آغاز کیا، اور پھر ایک ٹیررزم ایکسپرٹ کو لے آئے جو پوری قوم کو دہشت گردوں کی طرح ٹریٹ کرتا ہے، اور اس نے ساری قوم کو دہشت گرد سمجھ لیا، اور اسی طرح لوگوں کو اسی طرح مار مار کے ان پر ظلم کرتا ہے. اور اس طرح یہ دل نہیں جیتا جا سکتا لوگوں کا، اتنا ان کو تشدد کا نشانہ بنا کر. اسی لیے ہم نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر ڈوسیئر پوری دستاویز تیار کی ہے اور دے دیا ہے. پھر عمران خان سے انگریزوں کے دور میں یہاں برِ صغیر میں جس طرح مسلمانوں پر ظلم کیا گیا ویسا ہی اب کیا جا رہا ہے، اور ایسا شخص انٹیریئر منسٹر لگا دیا ہے جو بدماش بنا ہوا ہے، اور سب سے زیادہ لوگ اس نے اور شہباز شریف نے مل کر مروائے. عابد باکسر نے بتایا کہ کس طرح سے یہ پولیس مقابلے، جعلی پولیس مقابلے کرواتے ہوتے تھے، اور یہ چارج ان پر بڑا لگا تھا. پھر عمران خان صاحب نے پیچھے سے ان کو نیوٹرلز کی بیکنگ تھی، اور انہوں نے کہا کہ لوگوں کو اور ماریں گے تو یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. جا کر رپورٹس دیں، سر ہم ان کو ماریں گے، آپ فکر نہ کریں، اتنا ماریں گے سارے ٹھیک ہو جائیں گے، بالکل سیدھے ہو جائیں گے، فکر ہی نہ کریں. لیکن عمران خان صاحب نے مثال دی کہ فرانس میں دیکھیں آپ کس طرح کے پرتشدد بھی مظاہرے ہوئے ہیں، لیکن کیا آپ نے دیکھا کہ وہاں پر مظاہرین میں سے کسی بندے کو رات کو گھر جا کر اس کو اٹھا لیا جائے، اس کو غائب کر دیا جائے، اور پھر نہ تو اس کا کسی کو پتہ چلے، اگر وہ نہ ملے تو اس کے رشتہ دار کو اٹھا لو، بیٹا ہے تو نہیں مل رہا تو باپ کو اٹھا لو، باپ ہے تو نہیں مل رہا بیٹے کو اٹھا لو، اس کے بھائی کو اٹھا لو، کسی رشتہ دار کو اٹھا کر لے آؤ، غائب کر دو. پھر جناب عمران خان صاحب نے کہا جی کہ تشدد کرتے ہیں پھر ان کو لے جا کر ان لوگوں پر، اور کہتے ہیں کہ بولو کہ تمہیں عمران خان بہکاتا ہے. ان لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ ان کو عقل ہی نہیں ہے کہ کس طرح سوشل میڈیا چلتا ہے. 25 لوگوں کو آپ اٹھا کر آپ ان لوگوں کو ماریں گے، ان کو چپ کرا دیں گے تو آپ کا خیال ہے کہ سب کچھ کنٹرول ہو جائے گا؟ سوشل میڈیا اس وقت ہر ایک کی ایکسیس ہے، لوگ اپنی بات کرنا چاہتے ہیں. یہاں زمان پارک میں لوگوں کو آنے کی کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ کیا کر رہے ہیں لوگ یہاں پر، کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں وہ آ کر احتجاج کر رہے ہیں کہ جی لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے. یہ ان کا احتجاج ہے کہ جی ان کو ڈر ہے لوگوں کو کہ عمران خان کو مار دیا جائے گا، اس لیے لوگ یہاں آ رہے ہیں. اور مجھے کہتے ہیں کہ آپ یہ آپ کو مار نہ دے کہیں، ہم آپ کی حفاظت کے لیے آئے ہیں. میں تو عدالت جانا چاہتا تھا اور اب بھی جانا چاہتا ہوں. مجھے خوف کیوں ہوگا؟ میں نے جب کچھ غلط نہیں کیا. میرے اوپر 40 تو دہشت گردی کے مقدمے ہی ہیں، ایک دن میں 15 کیس بنائے گئے ہیں، اتنے مقدمے بنا دیے گئے ہیں. اور یہ لوگ اصل میں مجھے صرف گرفتار نہیں کرنا چاہتے بلکہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. ضلع شاہ کی مثال دی عمران خان صاحب نے کہ کس طرح اس بچے پر ظلم کیا گیا، تشدد کیا گیا، اور پھر اس کو جس طرح کہا عجیب حادثے میں مر گیا، وہ بھی ہم پر ڈال دیا گیا. پھر میرے اوپر جس طرح قاتلانہ حملہ ہوا، اس پہ JIT بنتی ہے، اس کی فائنڈنگز کو سیبوٹاج کر دیا گیا. لوگ زمان پر کیوں ہیں؟ کیونکہ ان لوگوں پر ظلم ہوتا ہے. ابھی آپ دیکھیں جوڈیشل کمپلیکس میں جب میں گیا تو میرے اوپر کیس بنا دی، گیٹ توڑ دیے گئے. اتنا جھوٹ بولتے ہیں یہ، وہاں لوگ خود آ جاتے ہیں، اور حتیٰ کہ لوگوں کو تو روکا گیا، کنٹینرز لگائے گئے. تو یہ وہاں بھی مجھے مروانا چاہتے تھے. اب جب میں کل عدالت جاتا ہوں تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ ہائی کورٹ میں لوگ بھی نہیں تھے، کوئی اس طرح کے لوگ نہیں تھے، کچھ نہیں تھا. لیکن کیا کیا انہوں نے کہ انہوں نے کیا یہ کہ وہاں پر بھی جو لوگ عام طور پر کھڑے تھے اور صرف وہ لوگ کوئی وہاں پر نہ تو اس طرح کا احتجاج کر رہے تھے، وہ لوگ پرامن طور پر کھڑے تھے. تو پھر کیا کیا انہوں نے کہ وہاں پر الجزیرہ کا رپورٹر تھا، الجزیرہ انٹرنیشنل کا، وہ بھی بتاتا ہے کہ لوگ آرام سے کھڑے تھے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ سادہ کپڑوں میں ملبوس لوگوں نے پھر وہاں پر موجود عام لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیا، اٹھا کر گاڑیوں میں پھینکتے رہے، یعنی وین میں، پریزن وین میں پھینکتے رہے، ان پر ڈنڈے مارتے رہے، ان پر تشدد کرتے رہے، میری گاڑی کے شیشے تک توڑ دیے.
ہم کبھی بھی اشتعال نہیں چاہتے، کیونکہ تصادم تو روکے گا الیکشنز کو. ہم تو صرف الیکشنز چاہتے ہیں، تصادم یا اشتعال وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے. واحد پارٹی تحریک انصاف ہے جو کبھی نہیں چاہے گی کہ اس طرح سے ہو، کیونکہ صاف شفاف الیکشنز ہم چاہتے ہیں. اور جتنا تشدد یا تصادم یا اس طرح سے ہنگامہ ہوگا، اشتعال ہوگا، تو الیکشنز کے لیے مشکل ہو سکتی ہے. میرے باورچی سفیر کو اٹھا کر لے گئے، تشدد کیا کہ عمران خان کھانا کیا کھاتا ہے بتاؤ. شہباز گل کو مارتے رہے، اس سے پوچھتے رہے کہ کیا کھاتا ہے عمران خان بتاؤ. میں پرائم منسٹر تھا تو 2 میرے ملازم پے رول پر لے لیے ایجنسیوں نے کہ بتائیں یہ کھانا کیا کھاتا ہے عمران خان. تو کیوں بار بار کھانے کا پوچھتے ہیں؟ کیا زہر دینے کے لیے؟ ڈاکٹر رضوان جو تھا FIA کا ڈائریکٹر، اس کو اس طرح سے کیسے مار دیا گیا؟ اور لوگوں کو کیا یہ زہر دے کر مارتے ہیں؟ اظہر مشوانی کا ذکر کیا اور حسان نیازی کا ذکر کیا عمران خان سے، لیکن ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اظہر مشوانی غائب ہے، اس کو بتایا نہیں جا رہا، کیا اس کا قصور ہے؟ کیوں نہیں قانون کے سامنے اس کو لاتے اگر اس نے کچھ غلط کیا ہے تو؟ حسان نیازی کو بھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ، ایک کے بعد ایک مقدمہ میں اس کو کبھی کہیں لے جا رہے ہیں، کبھی اسلام آباد، کبھی کوئٹہ، کبھی لاہور، کبھی کراچی یا پھر لاہور. کبھی دنیا میں ایسا ہوتے دیکھا آپ نے؟ کبھی دیکھا کہیں ایسا ہوتا ہو؟ میرے دور میں بتا دیں کہ کبھی اس طرح سے کیسز بنے ہوں، کبھی بتا دیں. جو کیسز تھے میرے دور میں پرانے تھے اور کرپشن کے مقدمات تھے. اور یہاں یہ تو ظلم کر رہے ہیں، ظلم کی انتہا کر دی انہوں نے، اور نیوٹرلز ان کے پیچھے ہیں. لوگ اس طرح محبت اور پیار نہیں کرنے لگ جائیں گے. اس طرح لوگوں کو مارنے سے کیا حاصل ہوگا؟ تنقید نہیں ہوگی اگر کسی معاشرے میں، تو معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. جہاں لوگ اپنی بات نہ کر سکیں، اپنی بات نہ کہہ سکیں، ڈکٹیٹرشپ سے ملک تباہ ہو جاتے ہیں. کبھی کسی ملک نے اس طرح غاصبانہ طریقوں سے لوگوں کو چپ کرا کر مار کر کبھی ملکوں نے ترقی نہیں کی، خوشحالی نہیں آئی. اور وہ ملک کبھی آگے جا نہیں سکتے جہاں پر آپ ایک لوگوں کو لوگ بات ہی نہیں کر سکیں گے. تو آپ اپنے آپ کو ٹھیک کیسے کریں گے جب سب کی آپ زبانیں کاٹ دیں گے، گلے دبا دیں گے، ان کو خاموش کر دیں گے؟ ساری قوم کہاں کھڑی ہو گئی ہے. یہ دیکھیں آپ، جس سے پوچھتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ جو ہم پر ظلم کر رہا ہوتا ہے، تشدد کر رہا ہوتا ہے، اس سے جب پوچھتے ہیں کہ بھئی کیوں اس طرح لوگوں کو مار رہے ہو، کیوں، تو کہتے ہیں اوپر سے حکم آیا ہے ظلم کرنے کا، اوپر سے حکم آیا ہے کہ مارا جائے ان لوگوں کو. ہمیں ہائی کورٹ تک سے اجازت لینی پڑتی ہے کہ جی مینار پاکستان میں جلسہ کرنا ہے، جلسے کی اجازت نہیں ملتی. پھر جس طرح رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، اس کے باوجود لاکھوں لوگ پہنچ گئے. حتیٰ کہ آنے جانے کے راستے، لاہور کے انٹری پوائنٹ سارے بند کر دیے گئے تھے، جگہ جگہ یہ تھا. پھر عمران خان صاحب یہاں پر جذباتی ہوتے ہوئے کہتے ہیں خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے اپنی آنکھیں کھولیں بجائے ہمارے بچوں کو اٹھانے کے. یہ ملک کا مستقبل ہے. کبھی سوچا ہے جن لوگوں کو اٹھاتے ہیں آپ، جیل میں ڈالتے ہیں، ان کے گھر والوں پر کیا گزرتی ہے، ان کے رشتہ داروں پر کیا گزرتی ہے؟ یہ غریب لوگ ہوتے ہیں، دہاڑی دار ہوتے ہیں، یہ نظریاتی لوگ ہوتے ہیں. ان کو اتنے عرصہ ہفتوں جیلوں میں جب رکھتے ہیں تو پیچھے ان کے گھر والوں پر کیا گزرتی ہے، ان کا گزر بسر کیسے ہوتا ہے؟ اتنا ظلم. آخر میں عمران خان صاحب، آخر میں کہنا چاہتا ہوں، آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز کر رہے ہیں، اس سے آپ نفرتیں پھیلا رہے ہیں، نفرتیں اس سے بڑھ رہی ہیں. ابھی تو میں جہاں جاتا ہوں، میں ہوتا ہوں، ہر ایک کو بار بار کہتے ہیں تشدد سے روکتا ہوں، تشدد نہیں کرنا، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہاتھ سے، میرے ہاتھ سے سب کچھ نکل جائے. ہوش کریں، لوگ بہت پریشان ہیں، لوگ بہت تنگ ہیں، ہوش کریں. لوگ آٹے کی لائنوں میں مر رہے ہیں، صرف چیپ پبلسٹی کے لیے لوگوں کو اس طرح آٹے کی لائنوں میں مارا جا رہا ہے. مہنگائی بہت بڑھ رہی ہے، اور ہم نے اپنے دور میں کس طرح سے رقم تقسیم کی تھی وہ بھی سب کے سامنے انہوں نے بتایا، خود مشورہ دیا کہ اس طرح کر لو، اگر تمہیں کچھ سمجھ آ رہی تو وہ سسٹم بنا پڑا ہے. لیکن یہ کہ لوگ کہیں گے کہ جی عمران خان کی تقلید ہو رہی ہے اس لیے نہیں، آٹے کی لائنیں لگوانی ہیں، لوگ مر جائے، چاہے پبلسٹی تو ملے. IMF سے ڈیل ان سے ہو نہیں رہی. یہ کیسے کریں گے IMF سے ڈیل؟ کیونکہ اگر یہ کرتے ہیں تو مہنگائی ہوگی، یہ اور ان کو لگے گا کہ مشکل ہے، تو اس لیے کیونکہ پاپولر تو ہے نہیں. اور پھر اگر یہ IMF سے ڈیل نہیں کریں گے، جو پہلی مشکل نظر آ رہی ہے، تو ڈیفالٹ ہو جائے گا، اس سے اور تباہی ہوگی. میں ساری قوم کو کہتا ہوں آپ نے کبھی تصادم نہیں کرنا، کبھی بھی تصادم نہیں کرنا، اشتعال میں نہیں آنا. لیکن کرنا کیا ہے؟ آپ نے آواز اٹھانی ہے. جس طرح سے لوگوں کو غائب کیا جا رہا ہے، اٹھایا جا رہا ہے، اس پر آواز اٹھانی ہے. وکیلوں کو کہتا ہوں کہ انہوں نے آواز اٹھانی ہے. وکیلوں کو اٹھایا جا رہا ہے، وکیلوں کو بھی نہیں بخشا جا رہا. میڈیا کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، اور سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے. اگر ان کو اٹھایا جائے گا، ان پر تشدد کیا جائے گا، وہ کیسے کام کریں گے؟ میڈیا اپنا کام کیسے کرے گا؟ بولڈ نیوز کو بند کر دیا جاتا ہے. یہاں پر عمران خان صاحب کو کاغذ، وہ ایک پورا صفحہ پکڑایا جاتا ہے، اور وہ کچھ لمحے کے لیے رکتے ہیں، اس کو پوری طرح سے دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اس کے ساتھ یہ جملے مکمل کرتے ہوئے میڈیا کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جی وکلاء کو کل سٹینڈ لینا چاہیے، کیونکہ کل آل پاکستان وکلاء کنونشن ہو رہا ہے رول آف لاء کے لیے. جو حکومت نے حالات پیدا کر دیے ہیں سپریم کورٹ کے دباؤ کے لیے، سپریم کورٹ نظر آ رہا ہے کہ فیصلہ جس طرح دے چکی ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے آئین اور قانون کے مطابق، اور حکومت نہیں چاہتی، اس کے تمام ادارے نہیں چاہتے. تو اب وکلاء سے عمران خان صاحب نے اپیل کی ہے کہ کبھی ہمارے ہاں رول آف لاء کو اتنے خطرات نہیں تھے، اتنے خطر میں نہیں تھا ہمارے ہاں.
قانون اور رول آف لا. حسان نیازی اور وکلاء کے لیے آواز اٹھائیں, جو پکڑے گئے ہیں ان سب کے لیے آواز اٹھائیں. کل عمران خان صاحب نے اپیل کر دی ہے کل کے لیے وکلاء سے. نیوٹرلز کو آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو اٹھانے سے نفرتیں بڑھیں گی, لوگ خوفزدہ ہو کر چپ نہیں کریں گے. یہ تھا جناب عمران خان صاحب کا آج کا قوم سے خطاب. تو ایک بات ضرور ہوتی ہے کہ یہ بڑا سٹیج سے جاتے ہیں کہ جناب یہ ہم نے پارلیمنٹ, یہ کابینہ کا ہنگامی اجلاس, ہنگامی یہ وہ ساری تقریریں سب کی دکھانی ہے جناب. جب کوئی بھی بولے گا, مریم منیب صاحبہ بولیں, وہاں قرارداد جناب سپریم کورٹ کے خلاف ہم پاس کر رہے ہیں, وہاں ہم قانون سازی کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے خلاف, سب کچھ دکھانا ہے, سب نے کٹ کرنا ہے, خبردار, ورنہ پتہ ہے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, اشتہارات بند کرنا ہے, جو بھی ان کے پاس ہوتے ہیں ٹیکٹکس وہ دکھاتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب جب آتے ہیں اس ساری کارروائی کے بعد بلیک آؤٹ ہوتا ہے تمام چینلز پر, لیکن اس کے باوجود ڈسکشن عمران خان کی ہوگی, عمران خان کے جملوں کی ہوگی, عمران خان کے بیانات کی ہوگی. آپ دیکھ لیجئے گا سب چینل, سب بحث, سب سیاست یہ عمران خان کے اب اس خطاب کے ارد گرد گھوم رہی ہوگی. تو سارا دن وہ جو بلڈ کرتے ہیں, عمران خان رات کو آگے خطاب کرتا ہے تو سارا کچھ ان کا ملیمیٹ کر دیتا ہے, اور جو وہ چاہتے ہیں کہ ڈسکورس ہونا چاہیے, جس پر بات ہونی چاہیے ملک میں سیاسی طور پر, وہ پھر بات اس طرف نکل جاتی ہے, کیونکہ وہ لوگوں سے جڑتے ہیں. یہاں بند کمروں میں فیصلے ہوتے ہیں, اپنی ذات کے لیے ہو رہا ہوتا ہے, قانون سازی بھی وہ سب, اور عمران خان کیا اپنے لوگوں کی بات کر رہا ہوتا ہے, عوام کی بات, یہ لوگ اٹھائے جا رہے ہیں, یہ ظلم ہو رہا ہے, وکلاء سے اپیل کر رہے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ اب یہ جو سپریم کورٹ کا محاذ بن گیا ہوا ہے سپریم کورٹ کو قابو کرنے کا, اس میں اب جیت کس کی ہوتی ہے. اللہ حافظ.